دیکھیے کہ عورت پر سب سے بڑا احسان عظیم کس نے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اور یہ عورت اگر اپنی آخری سانس تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکر ادا کرتی رہے تو پھر بھی حضور کے شکر ادا کرنے سے جو ہے وہ سبق دوش نہیں ہو سکتی، حضور کا شکر ادا نہیں کر سکتی، کہ حضور نے ان پر احسان عظیم اتنا بڑا کر دیا۔ اور ساری زندگی اگر یہ حضور کا شکر ادا کرتی رہیں تو پھر بھی یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے مقام بتایا عورت کا، حضور نے ہر ایک شخص کا، ہر ایک رشتے کا مقام بتایا ہے۔ اور دیکھیے کہ جب یہ عورت چھوٹی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی کہلاتی ہے، اس پر جو ہے وہ شریعت کے کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی اس پر شریعت لاگو نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہے، گھر والے سارے اس سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ پھر نوجوان ہو جائے تو اب ماں باپ کے لیے یہ فرض ہے، جب وہ جوان ہو جائے تو وہ اسے قرآن سکھائیں، سب سے پہلے اگر تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے کلمہ شریف پڑھائیں، قرآن پاک پڑھائیں، دین کی تعلیم دلوائیں، اور جب اور تھوڑی سی بڑی ہو گھر کے کام سکھائیں، جو ہے کھانا پینا پکانا، برتن دھونا، اس طرح سینے اور پرونے کا ہنر دیں۔ والدین پر یہ فرض ہے کہ اپنی جب بیٹی ان کی جوان ہو جائے تو اس کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتائیں، اسے بد چلن عورتوں سے دور رکھیں، اچھی اچھی باتوں پر شوق دلائیں، بری بری باتوں پر جو ہے وہ نفرت دلائیں، عاشقانہ اشعار، ناول، رسالے، ان چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ والدین کا فرض ہے۔ اگر والدین یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو والدین بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہر ایک بندے کا حق ہے، تو ہر ایک بندے کے فرائض ہیں، تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے اچھی طریقے سے۔